وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اگر اساں ایک تفسیر نو یعنی اس مقام دیا دو مبارک تفسیریں ہیں، اور اصول تفسیر دے وچ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ القرآن حجت من کل وجہ. قرآن مجید فرقان حمید دے ایک ایک فرمان گرامی دے جتنے بھی مطلب نکلتے ہوئے، جتنے معنی نکلتے ہوئے، حتیٰ کہ علامہ محدث ابن جوزی جڑے 597 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ جیسی علمی ہستیاں اور تحقیقی ہستیاں تک اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ حضرت سیدنا الغوث العظم جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ نورانی کی خدمت میں تشریف لے کے گئے، تو اس رات نماز عشاء تو لے کے تہجد تک حضور سیدنا میرا محی الدین الغوث العظم جیلانی علیہ رحمت نے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مبارکہ دی 40 تفاسیر ارشاد فرمائیاں، اور محدث ابن جوزی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ 40 دی 40 تفاسیر این اصول شریعت دے مطابق، لہذا ساری دی ساری تعویلات، توجیحات، تفسیرات برحق. فرمایا 3 تفسیرات دا علم تا میں اس تو پہلے بھی رکھتا ہوں، اور اگلیاں جڑیاں 10 تفاسیر اس دے وچ حضرت الشیخ سیدنا محبوب الہی حضرت محبوب سبحانی قدس سر نورانی فرمایا میرے استاذ ذی وقار ان پہ، اور حضرت شیخ دا علم جڑا ہے وہ اپنے دور دے تمام علماء دے مقابلے بہت ہی وسیع ہے. تا الغرض بڑے بڑے اکابر ائمہ اس چیز دی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ پاک دے ایک ایک فرمان گرامی دی ایک تو زائد تفاسیر، اور قرآن پاک اپنی ہر تفسیر، ہر توجیہ، ہر تعویل دے ذریعے حجت اور دلیل ہویا کرتا ہے. تو سورۃ البلد دے اس مبارک مقام دیا 2 تفسیر ہیں. پہلی تفسیر ہے کہ ایسا لا نو اتھے زائدہ قرار دیو. اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں اس مبارک شہر مکہ مکرمہ دی قسم ارشاد فرمائنا. لیکن فرمایا میرے محبوب میں اس وجہ تو مکہ مکرمہ دی قسم نہیں ارشاد فرما رہا کہ اتھے میرا مبارک انوار و تجلیات دا مرکز اور میرا گھر خانہ کعبہ شریف موجود ہے، یا مسجد حرام موجود ہے، یا مکہ مکرمہ وچ مطاف جلوہ گر ہے، مکہ مکرمہ وچ مقام ابراہیم شریف، حجر اسود شریف، آب زمزم شریف، اور منا، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ موجود ہیں. فرمایا تمام دی تمام چیزاں مکہ مکرمہ وچ موجود ہیں، اور یہ تمام دی تمام چیزاں آیات الہی ہیں، زمین دتے موجود اللہ پاک دی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہیں، یہ تمام چیزاں موجود ہیں. لیکن میرے حبیب میں انہاں چیزاں دی وجہ تو مکہ مکرمہ دی قسم نہیں اٹھا رہا، میں اللہ پاک مکہ مکرمہ دی قسم اس واسطے ارشاد فرما رہا انت حل بہذا البلد، کیونکہ میرے حبیب تساں اس شہر وچ موجود اور جلوہ گر ہو. ٹھیک ہے جی. دوسری تفسیر اس دی کیا ہے؟ پہلا مطلب تو یہ نکلا کہ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ دی جو قسم ارشاد فرمائی ہے وہ خانہ کعبہ شریف دی وجہ تو نہیں، مسجد حرام شریف یا مطاف دی وجہ تو نہیں، آب زمزم شریف یا حجر اسود شریف دی وجہ تو نہیں، مقام ابراہیم یا صفا مروہ دی وجہ تو نہیں، نہ ہی مینا و مزدلفہ عرفات دی وجہ تو، بلکہ انت حل بہذا البلد، میرے پیارے محبوب تساں تے حلول فرمایا ہوا ہے، تساں قدم رنگا فرمایا ہوا ہے. انہاں چیزاں دی نسبت دی وجہ تو نہیں، مکہ مکرمہ مینوں اتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اس واسطے کہ میرے حبیب تواڈے مبارک قدم اس دے نال لگ گیا. یہ پہلا معنی ہو گیا. دوسرا ہے کہ لا نو اساں زائدہ قرار نہ دیو، بلکہ جویں عربی زبان وچ کلمہ لا دی وضع معنی نفی تے دلالت کرنے واسطے ہے، اس دا معنی اردو وچ کیتا ویندا ہے نہیں، تو اس تو پہلے حمزہ استفہام مقدر ہو ویسی، یہ پورے دا پورا کلام ہی سوالیہ بن ویسی. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں اللہ دے ایک سوال دا مینوں جواب تا عطا فرماؤ. الا اقسم بہذا البلد، کیا میں اللہ پاک اس شہر مبارک مکہ مکرمہ دی قسم نہ ارشاد فرماؤں؟ وانت حل بہذا البلد، حالانکہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام تو سب اس شہر وچ موجود ہو. تو میرے حبیب یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ تساں بھی اس شہر وچ موجود ہو اور وقت میں اللہ پاک اس مکہ دی قسم نہ اٹھاواں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ اللہ پاک فرما رہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام میں اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم دتے لازم کر چھوڑے کہ میرے حبیب تساں زمین دے جس جس مقام دتے
اپنے قدمین اقدہ سین رکھتے چلے ویسو زمین دے اس ٹکڑے دے نال بھی میں اللہ پاک نو اتنی محبت ہوتی چلی ویسی کہ میں اللہ پاک اس زمین دے اس ٹکڑے دی قسم ارشاد فرمائیدا چلا ویسا. اس واسطے ایسا جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دا یہ مذہب ہے کہ بے شک مکہ مکرمہ نو مسجد حرام شریف دی وجہ تو بیت اللہ شریف دی وجہ تو مطاف شریف دی وجہ تو اور آب زمزم شریف حجر اسود شریف مقام ابراہیم شریف منا مزدلفہ عرفات شریف اور صفا و مروہ ان تمام چیزوں دی وجہ تو مکہ مکرمہ نو بے پناہ عظمت حاصل ہیں. لیکن جو عظمت اللہ پاک دی بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مبارک قدمہ دے نال لگن دی وجہ تو حاصل ہوئی ہے وہ عظمت مکہ مکرمہ نو کسی اور چیز دی وجہ تو حاصل نہیں ہے. اور میرے دوستو ایسے ہی کتاب و سنت دے اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی جو راسخ اور کامل علمی شخصیات ہیں حضرات اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی جو صاحب علم و دانش کریم ہستیاں انہاں دے مذہب انہاں دے ارشادات انہاں دے اقوال طیبات دی روشنی میں اسا اہل سنت و جماعت دا مذہب ہے کہ جس وقت سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا محبوب کریم علیہ السلام کو غسل مقدس پیش کر دیتا گیا. غسل محبوب علیہ السلام کو کس طرح پیش کرنا ہے تمام دی تمام کریم ہستیاں غور و فکر فرما رہی ہیں. حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ذاک علم اختص اللہ ورسولہ ابا بکر کہ اے او علم ہے کہ اختص اللہ بہی اللہ اور دے پیارے رسول علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس علم دے نال مخصوص فرمایا ہے. آپ دا اختصاص ہے اس علم دے نال کوئی جرت نہیں کر رہا محبوب کریم علیہ السلام غسل مقدس پیش کرنے واسطے آپ دے جسم عالی دے قربان ونجو چادر مبارک تو سپا چھوڑ سو لیکن آپ دی قمیض مبارک کس طرح اتارو. آج جو بھی بڑے تو بڑی شخصیت فوت ہو بنجے قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے زندگی دے وچ وصال اسے حالت وچ ہو گیا تو تانوں پتہ ہے کہ تاکہ میت نوں تکلیف بھی نہ ہوے تو کینچی دے ذریعے گریبان دے وچ ہاتھ پا کے تے اس نوں جڑا ہے شک کر دیتا ویندا ہے پھاڑ دیتا ویندا ہے بڑے خیال دے نال بڑے احترام دے نال بڑے آرام نال بغیر کوئی تکلیف پہنچائے وہ قمیض جڑی ہے اتاری ویندی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی قمیض مقدس نال کینچی کس طرح لاؤ محبوب دے گریبان مقدس وچ ہاتھ پاون دی جرت کون کر سکتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام دا ہر حال دے وچ اکرام اور تعظیم فرض ہی فرض ہے اور سارے فرائض وچ سب تو بڑا فریض ہے. حتیٰ کہ اسی وقت اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تعظیم دے تقاضے آ ونجن اسی وقت اگر فرض نماز دا معاملہ ہو ونجے تو قرآن پاک اس مسئلے وچ بالکل رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ میں اللہ پاک دی فرض نماز روکنی پوے تو روک چھوڑو لیکن میرے محبوب دے ادب دے وچ کسی قسم دی کمی نہ آوے ہو. آپ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 642 بخاری دوسری جلد صفحہ 669 کتاب التفسیر دے وچ سورہ فاتحہ دی تفسیر وچ حدیث موجود ہے سورہ انفال دی تفسیر وچ موجود ہے. حضرت ابو سعید ابن مولا رضی اللہ عنہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا محبوب علیہ السلام نے انہوں نے یاد فرمایا انہاں فوری طور پہ سلام نہیں پھیرا بڑی تیزی دے نال جڑی رکعات دی نیت کر چکے ہیں مکمل کر کے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور میں غلام حاضر ہوں میرا سب کچھ آقا دے قدمت قربان. محبوب نے توجہ فرمائی آپ نے فرمایا ابو سعید ابن مولا اصل تو انہوں تھوڑی دیر پہلے بلایا تو سا دیر کر کے آئے ہو فوری طور تے کیوں نہیں آئے. قالا کنت اصلی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. عرض کی تھی حضور آپ ناراض نہ ہو میرے معاف فرماؤ واقعی چند لمحات دی میں تاخیر ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے لیکن حضور میں کوئی سستی کو تعین نہیں کی تھی میں مجبور ہوں میرا عذر یہ ہے کہ کنت اصلی حضور میں نماز پہ پڑھتا ہوں جس وقت حضور نے میں بلایا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جو نماز والا عذر پیش کر رہے ہو الم یقل اللہ کیا اللہ پاک میری بارگاہ اقدس سے متعلق تسا ایمان والے نو قرآن وچ نہیں فرمایا 9ویں پارے سورہ انفال دی اج بھی آیت نمبر 24 جگمگا رہی ہے. اللہ پاک تسا ایمان والے نو میرے متعلق ارشاد فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والے اور جس حالت وچوں، جس مصروفیت وچوں، جس مشغولیت وچوں، اذا دعاکم جس وقت میرے پیارے رسول علیہ السلام بولے سن. اذا نہب میر جڑا یہ ماشاءاللہ ساڈا بہت بڑا ادارہ بھی ہے، پچھلے سال تو قیام پذیر ہوئے، اللہ پاک اتو دے فیضان نو عام تو عام فرماوے. یقیناً تساں اہل علاقہ دے پہلے والے بزرگاں دیاں جڑیاں ساڈیاں نانیاں ڈاڈیاں نانے ڈاڈے بڑے نیک متقی پرہیزگار ہوندے ہیں، متوکلین علی اللہ، اللہ پاک تے بھروسہ اور توکل رکھن والے کامل اہل ایمان، انہاں دیاں تہجد گزاریاں نیکیاں قبول ہوئیں، جدی وجہ تو اللہ نے مدرسے دی صورت وہ مرکز قائم کر چھوڑے جتے صبح و شام اس مقام تو لے کے پہلے آسمان تک اللہ دے نوری فرشتیاں دی ہر وقت صفحہ لگیا رہی ہیں. جی میں کہ درس قرآن صبح شروع ہوتا ہے، درس فقہ شروع ہوتا ہے، درس حدیث صرف و نحو قرآن پاک اور حدیث پاک دے خادم علوم دا بیان شروع ہوتا ہے. مسلم شریف کتاب العلم دے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی حدیث صحیح ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسون، جس وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے امتیاں دی کوئی جواب، کچھ اودے وچ اساتذہ کرام ہو گئے، کوئی طلباء اعظام ہو گئے، طلباء بھاویں 60 سال دے ہوئے، بھاویں 80 سال دے ہوئے، بھاویں 20 سال دے، بھاویں 10 اور 12 سال دے. ہاں جی فرمایا جتھے ہی کوئی قوم جمع ہو کے قرآن دا درس، قرآن دا معنی، قرآن دے احکام پڑھنے پڑھاونے شروع کر دیں، اللہ غشیتہم الرحمت، اللہ پاک یہ خاص رحمت ہے جڑی انہوں نے مکمل اپنے سائے دے وچ گن دی ڈھانپ دی انہوں نے. ہاں جی اور حفتہم الملائکہ، اللہ پاک دے ملائکہ اپنے نورانی بازوؤں دے تھلے انہوں گن دے. اللہ پاک دا جتنے ایک فرشتہ جلوہ گر ہو بنی ہے وہ مقام قبولیت علا ہو بندہ ہے، اتھو بے برکتی ختم ہو بندی ہے. اللہ پاک عمروں دے وچ برکت عطا فرما دیندا ہے، صحت دے وچ برکت عطا فرما دیندا ہے، رزق وچ برکت عطا فرما دیندا ہے. اس وقت جامع ترمذی کی دوسری جلد وچ کتاب العلم عموماً ہوتا ہے کتاب الایمان تو بعد کی بخاری شریف وچ پہلی جلد وچ کتاب الایمان تو بعد کتاب العلم اس تو بعد کتاب الطہارت، لیکن امام ترمذی نے طریقہ الگ کیتا ہے. دوسری جلد کتاب العلم کہن کیا ہے صحیح السند حدیث مبارک ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ وصال اقدس ہو گیا، 2 پیارے فرزندان. ہاں جی بڑا بیٹا والد دے نال کام کر رہا ہے، جس لئے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے. انہوں دی زندگی دے وچ محبوب علیہ السلام نے انہوں دا چھوٹا بیٹا اپنے اصحاب صفہ بھی داخل فرمایا. محبوب علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، محبوب علیہ السلام خود پڑھا رہے ہیں، معلم کائنات علیہ التحیات والتسلیمات، جس نے پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ وصال فرما گئے. کچھ عرصے تو بعد گھرانے دے وچ ذرا اس گل تے مشورہ ہویا کہ اخراجات بڑھ گئے اور ایک بندہ کماون والے نوجوان ساڈا او عزیز بچہ جڑا پڑھدا پیا ہے، اگر محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضری دوں عرض کروں حضور کرم فرماؤ ساڈے اس بچے نوں چھٹی عطا کرو پکی اور اجازت عطا کرو کہ گھر دے وچ آ کے اپنے بڑے بھائی دا دستو بازو بڑے ہاتھ بٹاوے مدد کرے تاکہ تھوڑے جے وسائل زیادہ ہوئے سن، گھر دے اخراجات صحیح طریقے دے نال چل سن. سارے گھر نے مشورہ کر کے بڑے بیٹے نوں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ روانہ کر دیتا. جس وقت متوفا وصال یافتہ پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ دے بڑے فرزند محبوب دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور آپ کرم فرماؤ ساڈا یہ مسئلہ ہے، لہذا میرا چھوٹا بھائی جو ہے اتنے عرصے تو آپ دی خدمت پڑھ رہے آپ اس کو اجازت عطا فرماؤ وہ بھی ساڈے قبیلے دے وچ بستی دے وچ واپس آ ونجے، میرے نال کاروبار شرکت کرے تاکہ آمدنی زیادہ ہو سی، سارے گھر دے معاملات درست ہوئے سن. تو حضور کرم فرماؤ میں درخواست پورے گھرانے دی طرف لے کے آیا. محبوب کریم علیہ السلام نے جواباً کیا ارشاد فرمایا، آپ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، مسند احمد اٹھا کے دیکھو، موجم کبیر طبرانی اٹھا کے، سب بھی صحیح السند حدیث مبارک ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تساں آدھے ہو کہ اے بچہ اگر پڑھائی چھوڑ دے اور تواڈے کول چلا ونجے دینی علم جو ہے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، ساری حدیث پاک سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سارے احکام سن رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، یہ علم دین پڑھنا چھوڑ دے اور کاروبار شراکت کرے. فرمایا اسا اللہ دے سچے آخری رسول اللہ السلام تو واضح طور تے فرما رہے ہیں اللہ کا ترزق بہی تواڈے گھرانے نوں جتنا رزق پہ ملتا ہے یقینی طور تے اس عالم بنن والے بچے دی برکت دے نال پہ ملتا ہے.
لا اللہ دا کلمہ جس وقت اللہ پاک دے کلام مقدس وچ آ ونجے، اس دے پیارے محبوب نبی علیہ السلام سارے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم دے کلام مقدس وچ آ ونجے تو بات ترجیح واسطے نہیں ہوتا، صرف امید کیتی وائیں سکیندی ہے، رجا کیتی وائیں اس واسطے نہیں ہوتا، بلکہ تیقن واسطے ہویا کرتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کدے اس گل شک ہی نہ کرائے، اللہ کا ترزقو بہی، میرے عزیز تینوں بھی جتنا رزق ملتا پہ ہے اس طالب علم بھی برکت باعث ملتے ہیں، باعث استعانت ہے، ذریعہ اور سببیت دوتے دلالت کر رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمانے گرامی ساری کیا رہنمائی عطا کر رہے ہیں۔ اگر اسا اپنا بچہ دینی مدرسے داخل کروینے، پہلے ناظرہ قرآن پڑھنے، قاری صاحب دے کول دا تلفظ صحیح کروینے تاکہ قرآن پاک ہمیشہ صحیح طریقے دنال پڑھے۔ سارے بزرگوں نے چاہیے ٹائم کڈن کہ بلا قاری صاحب دی خدمت چاہویں، اپنی نماز درست کر گنن، تلفظ صحیح کر گنن، ہاں جی اس بعد حفظ قرآن، بس جناب صرف پڑھنا ہے، نحو پڑھنا ہے، لغت عربی پڑھنی ہے، اس بعد جناب عربی زبان کو سمجھر واسطے جتنے بھی معانی، بلاغت، بیان، بدیع سارا کچھ پڑھنا ہے، نحو پڑھنا ہے، ساری چیزیں جتنے خادم علوم پڑھ کے یعنی فنون، اور اس بعد اصل علوم عالیہ جس نے حدیث پاک سارا بچہ پڑھ سی، ہر گل اس کو سمجھ آندی ویسی، قرآن پاک دی تفسیر اور معنی پڑھ سی، ہر چیز سمجھ آندی چلی ویسی، عالم بنن لگ ویسی۔ تو میرے دوستو اساں یہ نہ سمجھو کہ سارا بچہ درزی بن ونیا، ساڈا بچہ انجینئر بن ونیا، ڈاکٹر صاحب بن ونیا، بڑے بڑے وسائل آ ونیا۔ حدیث صحیح یہ رہنمائی عطا فرما رہی ہے کہ جس خاندان دا ایک پیارا بیٹا، ایک پیاری باعظمت بیٹی عالم اور عالمہ بننے والے پاسے چلے ویندے اس دی برکات اتنی ہوندی ہیں کہ انہاں دے ذریعے نال اللہ پاک سارے گھرانے دے رزق وچ برکت عطا فرما رہے ہوندے ہیں۔ لا اللہ کا ترزقو بہی۔